ابرمی باردو منی شو مزیار جدا چون کنم دل پاچینی روز دلدار جدا۔ برسات کا موسم ہے اور میں اپنے دوست سے جدا ہو رہا ہوں۔ ایسے شاندار دن میں کس طرح اپنے دل کو دلدار سے جدا کروں۔ ابر برانو من ویار ستادہ بدا من جدا گر یہ کنا ابر جدا یار جدا۔ برسات جاری ہے، میں اور میرا یار جدا ہونے کو کھڑے ہیں۔ میں علیحدہ گریہ فریاد کر رہا ہوں، براں علیحدہ برس رہی ہے اور یار علیحدہ رو رہا ہے۔ سبزہ نوخیز و ہوا خرم و بستان سرسبز، بلبلے روئے سا ماندہ زگل رزار جدا۔ تازہ تازہ اگا ہوا سبزہ اور دل خوش کرنے والی ہوا اور سبز باغ ہے، اور ایسے میں سیاہ چہرے والی بدقسمت بلبل گلزار سے جدا ہونے کو ہے۔ اے مراد رتا ہر موی با زلفت بندے چاکنی بن زبن دم ہما یک بار جدا۔ اے میرے محبوب، تو نے مجھ کو اپنی زلف کے ہر بال کے تہ کے نیچے باندھ لیا ہے، تو کیا باندھے گا جب تو مجھے یک بار ہی اس بندے سے جدا کر دے گا۔ دیدہ ازبر تو خونبار شد اے مردم چشم، مردمی کن مشواز دیدہ خونبار جدا۔ اے آنکھ، میری آنکھ کی پتلی تیرے لیے پہلے ہی خونبار ہو گئی ہے، مہربانی کر اب تو ان خون بہانے والی آنکھوں سے جدا نہ ہونا۔ نہ متے دیدہ نخواہ ہم کے باندپس ازیں ماندہ چون دیدہ ازان نے متے دیدار جدا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے بعد میری آنکھوں کی نعمت دیدار کی نعمت سے جدا رہے۔ حسن تو دیر نپا دید چوز حسر رفتی، گل بسی دیر نماند چوش از خار جدا۔ اے محبوب، تیرا حسن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا جب تو خسرو کے پاس سے چلا گیا کہ جب کوئی پھول کانٹے سے دور ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ امیر خسرو۔ شاہ میر، اس کی چیخ میر حویلی کے در و بام چیر گئی۔ ہادی ہادی کیا ہوا؟ اٹھو! نوریہ کا دل دہل گیا تھا۔ نوریہ، اس کی آنکھوں سے پانی قطار در قطار گرتا تھا۔ ہادی میری طرف دیکھو! نوریہ گھبرا گئی۔ نوریہ، ہادیہ کانپ رہی تھی۔ ہادی، خواب تھا، خواب جو بھی تھا سنبھالو خود کو۔ نوریہ کو اندازہ ہو گیا تھا اس نے خواب دیکھا تھا۔ نوریہ، میں نے دیکھا ایک جنگل ہے سنسان ویران، لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے بتانا شروع کیا تھا۔ میں شاہ میر کو پکارتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ دور کھڑا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں۔ نوریہ، جب میں اس کے پاس جاتی ہوں اور وہ پلٹتا ہے تو وہ شاہ میر نہیں، وہ کوئی اور ہوتا، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے وہ دیکھو شاہ میر، اور جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں جو شاہ میر کسی کا ہاتھ پکڑے اڑ رہا ہوتا، میں اتنا چلاتی ہوں شاہ میر شاہ میر۔ وہ نیچے کھڑا انسان اتنی مکروہ ہنسی ہنستا ہے اور کہتا ہے شاہ میر، اور تم اب کبھی نہیں ملو گے، ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھو گے، چلو میرے ساتھ۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ نوریہ نے بہت کوشش کر کے اسے پانی پلایا۔ ہادی، وہ بس خواب تھا، خواب، چپ کرو، بس چپ ہو جاؤ۔ نوریہ اس کو خود سے لگائی دلاسا دے رہی تھی۔ وہ ہادیہ میر تھی، وہ خواب میں بھی شاہ میر سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر اس کو بلانے کے بعد نوریہ سو گئی تھی۔ ہادیہ کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور نوافل ادا کرنے کے بعد دعا کرنے لگی۔ میں شاہ میر کی سلامتی اور خوشیوں کی دعا کرتی ہوں، اسے آنچ بھی نہ آئے، اس کی راہ کی ساری مصیبتیں پروردگار اپنے کرم سے ہٹا دے۔ وہ رو رو کر دعا کر رہی تھی، اور دعا کرنے کے بعد اس نے ڈائری اٹھا لی۔ میری آنکھوں نے جب پہلا خواب دیکھا تھا تو وہ تم تھے۔ جب میں لڑکھڑا کر گری تو جس ہاتھ نے مجھے سہارا دیا وہ تمہارا تھا۔ میرے الفاظ کو جب زبان ملی تو جو پہلا نام تھا وہ تمہارا تھا۔ ہوائیں تم پہ مہربان رہیں شاہ میر، فضا تمہارے صدقے اتارے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو شاہ میر کا رخ کرے، اسے شاہ میر سے پہلے وہاں ہادیہ میر کھڑی نظر آئے۔ میں اپنی قسمت کے لکھے ہوئے ہر خوبصورت ورق سے شاہ میر کی خوشیاں مانگتی ہوں۔ میں اپنی محبت کی ساری سچائیاں شاہ میر کے نام کر کے اس شخص کے نصیب اور بلند بخت کی دعا کرتی ہوں۔ بے شک محبت وہی ہے جو آپ کے دل میں سکون بخشے۔ شاہ میر اس کا سکون تھا۔ وہ الفاظ جو ڈائری کے اوراق کا حصہ بن رہے تھے، یہ ڈائری کا پہلا حصہ تھا جہاں شاہ میر کا نام پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ املیہ کو اپنے ساتھ میں لا کر وہ سیر آئی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ علیہ نے املیہ سے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی غلیظ نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا مرکز املیہ تھی۔ جیکی ہے، یہ مائیکل کے کلب پہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، املیہ نے اسے بتایا۔ اسے سبق سکھانا پڑے گا۔ نہیں علیہ، آپ پلیز چھوڑ دے، وہ بہت کمینہ ہے۔
املیہ گھبرائی۔ وہ اس لیے کمینہ ہے کیونکہ تم نے ڈر کے اسے حوصلہ دیا کہ وہ کمینہ پن دکھائی۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ علیہ پلٹی، چٹاخ، 1 2 3۔ علیہ نے 3 تھپڑ اس کے لڑکے کے منہ پہ مارے۔ وہ منہ کے بل جا گرا تھا۔ علیہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ ہر وہ مرد جو کسی عورت کو گور کے ہراساں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کی اوقات ایک کیڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ ایسا کیڑا جسے دیکھ کر ایک بار خوف آتا ہے مگر جب پاؤں سے مسلا جائے تو وہ اپنی 1 سیکنڈ میں روندا جاتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ باسط الوی جو ادھر سے گزر رہا تھا علیہ کو دیکھ کر گاڑی سے اتر آیا۔ جیکی علیہ کو گور رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جیکی، تم مجھے ان نظروں سے دیکھو گے اور میں نظر جھکا کر گزر جاؤں گی تاکہ تم اگلی بار اس نظر کو اور بھی گندا کر سکو؟ نہیں، میں پلٹوں گی، تمہارے منہ پہ تماچا مار کے تمہیں نظر جھکانے پہ مجبور کروں گی۔ ابھی تم بروم سے واقف ہوئے ہو، بروم کی علیہ میر سے نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس لڑکے کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑی تھی اور باسط الوی نے دل میں سوچا اب جیکی شاید ہی کسی لڑکی کو ایسی غلیظ نظروں سے دیکھے۔ چھوڑ دو اسے علیہ، اسے سبق مل گیا ہے۔ باسط نے آگے بڑھ کے علیہ کو روکا۔ علیہ میر سبق دینے سے زیادہ سبق سکھانے میں ماہر ہے باسط۔ وہ اب غرور سے کہتی پلٹ رہی تھی۔ املیہ ششتر تھی، لڑکا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو باسط؟ اب وہ تینوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ علیہ تم سے بات کرنی تھی، باسط نے املیہ کو دیکھ کر جھجک کر کہا تھا۔ علیہ آپا مجھے بچوں کو اسکول سے واپسی پہ لینا ہے، آپ لوگ باتیں کریں، میں جاتی ہوں۔ علیہ وہ کہتی وہ وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ ہاں باسط بولو۔ علیہ اب باسط کی طرف پلٹی۔ علیہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بن گیا ہے۔ باسط نے اسے دیکھا۔ اب بول بھی دو کیا ہوا ہے، یہاں تو ہر روز مسائل ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں مسائل سے گھبرانے کے بجائے مسائل کے ساتھ جینا شروع کر دو۔ علیہ کی اپنی منطق تھی۔ تمہارے کسی دشمن نے املیہ کے بارے بہت عجیب باتیں پھیلا دی ہیں، میڈیا پہ تم آج کل مشہور ہو اس لیے وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو بس کوئی موضوع چاہیے۔ باسط اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ علیہ نے پوچھا۔ ہاں، یہاں آتے ہوئے بھی مجھے 2 رپورٹرز کی کالز آئیں، میں تمہارا وکیل ہوں اس لیے سب مجھ سے ہی رابطہ کرتے۔ باسط نے ماتھا مسلا۔ باسط املیہ اسے اکیلا نہیں بھیجنا تھا۔ علیہ چونکی شٹ یار، باسط اور وہ دونوں باسط کی گاڑی پہ سوار املیہ کے پیچھے بڑھے تھے۔ مس املیہ کیا واقعی آپ علیہ میر کی بہن ہے؟ وہ رپورٹر املیہ کو گھیرے کھڑا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی اور پھر نہ جانے کہاں سے اس قدر میڈیا والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ کیا آپ میر زکا کی ناجائز اولاد ہیں؟ یہ شاید کوئی مسلمان رپورٹر تھا۔ ناجائز وہ نہیں، ناجائز تمہارا سوال ہے اور ناجائز تم اپنے پیشے کے ساتھ کر رہے ہو۔ ریڈ ٹاپ وائڈ لیگ جینز پہ پہنے وہ لوگوں کو چیرتی ہوئی املیہ تک پہنچی جو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ املیہ جو لوگوں سے چھپتی پھرتی تھی اس کے لیے یہ سب خوفناک تھا۔ اوہ مس علیہ، تو آپ بھی آ گئیں، تو کیا یہ غلط نہیں؟ کیا مس املیہ کی ماں سے میر زکا کی شادی ہوئی تو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ جبکہ آپ تو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے اور بروم کی سب مایہ ناز ہستی ہیں آپ کے والد محترم۔ ہاں مس علیہ بتائیں، وہ رپورٹر تیز تیز بول رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کی، ایک بچہ جو پہلے ساری زندگی مشکلات دیکھ کر طرح طرح کی باتیں سن کر بڑا ہوتا ہے، تم لوگ اپنے گھٹیا اور گندے سوالات سے اس کا جینا مشکل کر دیتے۔ علیہ پھنکاری۔ کیا یہ غلط بات ہے مس علیہ کہ آپ کی سگی بہن لوگوں کے ہاتھ چھوٹے موٹے کام کرتی ہے؟ ایک خاتون تیکھا سوال کیا۔ علیہ نے املیہ کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ علیہ کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باسط گاڑی لاؤ۔ علیہ نے دور کھڑے باسط الوی کو پکارا۔ تب تک علیہ کا سیل بھی بجنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ٹی وی پہ لائیو جا رہی تھی۔ باسط راستہ بناتا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ ہٹو، راستہ دو۔ وہ ان دونوں کو بچاتا راستہ بناتا وہاں سے لے جا رہا تھا۔ باسط الوی ان دونوں کو گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں آج کل علیہ کو کون کون سے کام تھے جو وہ سنبھال رہا تھا، صباح سنگھ پہ نظر رکھنے سے لے کر املیہ تک۔ وہ دونوں زکا مینشن میں داخل ہوئی تو مریم بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ شاہمیر اور شاویز دونوں تمہارے پیچھے گئے ہیں، مریم نے علیہ کو کہا تھا۔ مریم نے ملازمہ کو حکم دیا تو وہ جلدی سے پانی لے آئی جس نے املیہ کو پکڑایا تھا۔ شاویز کو میسج کر کے اس نے گھر آنے کا کہہ دیا تھا۔ ڈیڈ کی کال۔ علیہ نے مریم اور املیہ کو کہا تھا۔ جی ڈیڈ، ہم گھر آ چکے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ۔ کال بند کرتی وہ باہر بڑھی۔ سیکیورٹی کو سختی سے منع کیا تھا کسی بھی میڈیا کے بندے کو یہاں نہ بھٹکنے دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد شاویز، شاہمیر اور مرزا کا بھی پہنچ آئے تھے۔ شاہمیر، مجھے سب سے زیادہ فکر بچوں کی ہے، میں نے ان کو چھپا کے رکھا تھا، وہ عورتیں سب، اگر مجھ پر تحقیق ہوئی تو سب گڑبڑ ہو جائے گی، املیہ شاہمیر کو آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شاویز مرزا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مریم اور علیہ ایک صوفے پہ تھیں۔
میں بچوں کو گھر چھوڑ کر کیتھرین کو سمجھاتا ہوں، مجھے ویسے بھی پتہ ہے بچوں کا شاہمیر اس کے بعد بھی 2-3 بار ایملیہ کے ساتھ بچوں سے ملنے جا چکا تھا۔ میر زکا اسے غور سے دیکھ رہے تھے، اور مجھے آپ سب لوگوں کو کچھ بتانا بھی تھا، شاہمیر نے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ کل کی فلائٹ ہے میری، پیچھے بھی سب ادھورے کام پڑے ہیں، شاویز ادھر ہی رہے گا بھی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تھا۔ میر زکا نے ایملیہ کے چہرے کا بدلتا رنگ بہت غور سے دیکھا تھا اور کسلی فاصلے پر پہنچ کے، سر آپ کو زکا سے اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں، وہ باوردی ملازمہ شاہمیر کو ادب سے کہتی واپس مڑی تھی۔ شاہمیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیا ہونے والا تھا۔ جی چچو آپ نے بلایا تھا؟ ادب سے ان سے پوچھتا شاہمیر ان کے دل کی حالت سے ناواقف تھا۔ شاہمیر بیٹا ادھر آؤ، وہ ایک شاہانہ طرز کے صوفے پہ بیٹھے اسے بلا رہے تھے۔ جی چاچو۔ شاہمیر ان کے پاس جا بیٹھا۔ دیکھو بیٹا، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ بہت عجیب ہے۔ انہوں نے چشمہ اتار کے سامنے پڑی میز پہ رکھا۔ شاہمیر کا دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں شاہمیر، اور میں وہ بزدل انسان ہوں جس کو اللہ نے 2 بہادر بیٹیاں عطا کی۔ اس وقت شاہمیر کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ ایملیہ کا باپ تھا، صرف اور صرف باپ۔ شاہمیر وہ رکے، پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ بیٹا ایملیہ سے شادی کر لو، ایک یہی طریقہ ہے اسے ہم سب کے پاس رکھنے کا، ساتھ رکھنے کا، ساری غلطیوں کے مداوا کا۔ میر زکا نے شاہمیر کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ شاہمیر کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھی۔ چاچو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہمیر وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور عورت کی محبت مرد کی کامیاب زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ اب باقاعدہ رو پڑے تھے۔ محبت تو ہادیہ میر بھی کرتی ہے، اور محبت بھی ایسی جس کی مثال نہ ملے۔ چاچو مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں نے ایملیہ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ شاہمیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میر زکا کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھی، انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ چاچو خدا کے واسطے مجھ سے یہ مت کہیں۔ شاہمیر بھاگ کر ان کے پاس گھٹنوں کے بل جا بیٹھا تھا۔ چاچو اس نے پکارا۔ چاچو اس بار وہ چلایا۔ میر زکا کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ دل کے مریض تھے۔ شاہمیر فوراً ڈر کے کھڑا ہوا۔ علیہ، شاہویز، وہ چلا رہا تھا، اور پھر سبھی بھاگتے ہوئے آئے۔ ڈیڈ ڈیڈ۔ علیہ پاگلوں کی طرح ان کی طرف بڑی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈ کو؟ وہ شاہمیر کا گریبان پکڑ کر دھاڑی۔ شاہویز نے جلدی سے ایمبولینس کو کال ملائی تھی۔ ناکام ہی سہی مگر لذت کمال سے گزرے، ناکام ہی سہی مگر لذت کمال سے گزرے، ہم تیرے عشق میں عروج و زوال سے گزرے۔ پسندیدہ شخص اور پسندیدہ چیز کا انتظار دنیا کی خوبصورت ترین لذتوں میں سے ایک ہے۔ وہ بھی شاہمیر کے انتظار کی لذت میں گم تھی، مگر دل تھا کہ اداس سا ہو رہا تھا۔ ہادیہ کا دل رات سے پریشان تھا، وہ جو بھی کام کرتی ہاتھ کانپنے لگ جاتے۔ شاہمیر کو کالز کی، مگر وہ تھا کہ اٹھا بھی نہیں رہا تھا۔ آج اس کے لوٹنے کا دن تھا، اور آج ہی اتنی اداسی۔ ہادیہ کو خود پہ غصہ آیا۔ تبھی حماد بھاگتا ہوا آیا۔ ہادیہ اپی، وہ رو رہا تھا۔ ہادیہ بس اسے دیکھتی گئی۔ میرے ساتھ چلو۔ حماد اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگا تھا۔ بڑے حال میں سب جمع تھے۔ داجان کا چہرہ سرخ تھا، اور نوریہ وہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہی تھی۔ سارم وہ بھی یہی تھا، اور سرخ پڑتا چہرہ۔ ہادیہ کمرے میں چلو۔ نوریہ نے اسے دیکھ کر بازو پکڑا۔ چھوڑو مجھے، وہ باولی ہوئی۔ شاہمیر شادی کر رہا ہے، زہرا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ زکا بھائی کروا رہے ہیں، اس نے بتایا ہے کہ ابھی وہ پاکستان نہیں آئے گا، کوئی اس کا انتظار نہ کرے۔ کیا؟ ہادیہ کی چیخ سرگوشی میں بدلی۔ ہاں شادی کر رہا ہے، کرے گا، مگر وہ آ گیا کیا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح نوریہ سے کہہ رہی تھی۔ نوریہ کا دل بیٹھ گیا، وہ وہیں کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اسے کہو کرتا ہے تو کرے شادی، مگر ہادی کی شادی کے بعد پہلے بچی کو رخصت کریں گے۔ داجان کا چہرہ سرخ تھا۔ اتنا فرمانبردار پوتا فون کر کے کہہ رہا تھا میں شادی کر رہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ داجان؟ کس کی شادی، کس کے ساتھ، یہ کیا؟ وہ داجان کے گھٹنوں میں جا بیٹھی۔ زہرا نے سارم کو دیکھا، سارم نے نوریہ کو، نوریہ نے ہادیہ کو۔ ہادیہ جو داجان کا گھٹنا تھامے بیٹھی تھی، فیصلے ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے، وہ لڑکی ناواقف تھی۔ وہ محبت میں اس قدر مصروف تھی کہ اور کچھ خبر نہیں ہو رہی تھی۔ ہادیہ بیٹا کیا ہوا؟ آپ کی اور سارم کی شادی کی بات کی ہے۔ میر رفیق بھی گھبرا رہے تھے، بیٹی کا ہونے والا شوہر موجود تھا اور وہ ایسی ہو رہی تھی۔ کیا؟
وہ چلائی ایسی آواز کہ میر خاندان کی حویلی کی دیواروں نے کرب سے آنکھیں موندیں۔ کون سی شادی؟ ہادیہ کی شادی؟ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ کاش وقت کو بھی موت آتی ہوتی، کاش لمحات بھی بدلے جا سکتے۔ نوریہ نے بے بسی سے سوچا، کوئی شادی نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، میں مر جاؤں گا۔ اور سن کر یہ سب ڈرامہ تھا، ڈرامہ، علیہ میر کا رچایا ہوا ڈرامہ۔ سارم کھڑا ہو کر بولا تھا اور حال میں اتنی خاموشی چھائی کہ سوئی بھی گرتی تو طوفان برپا کرتی۔ میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نوریہ سے محبت کرتا ہوں۔ ماں کو دیکھتا وہ لندن کا مایا ناز ڈاکٹر رو رہا تھا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، پلان تھا۔ سارم اپنے بال مٹھی میں جکڑے بول رہا تھا، کیا یہ سچ کہہ رہا نوریہ؟ کیا یہ سب؟ میرے رفیق لاڈلی نوریہ کی طرف پلٹے۔ ہادیہ تو زمین پہ بیٹھی تھی، ششدر، پریشان۔ بولو نوریہ، میرے رفیق داڑے۔ جی۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ چٹاخ! ایک زور کا تھپڑ نوریہ کے منہ پہ پڑا تھا۔ زہرا نے آنکھیں موندی۔ نوریہ کے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ سہنی اور حماد الگ صحن میں کھڑے تھے۔ بابا بابا شاہ نواز داجان کی طرف لپکے تھے جو ایک طرف گر چکے تھے۔ وہ ساکت بیٹھے شاویز کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ شاہ میر رو رہا تھا۔ شاویز ویسے حیران پریشان بیٹھا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ وہ حیران تھا۔ میرزکا کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ڈاکٹر نے سٹریس لینے سے منع کیا تھا۔ اگر ایک بار بھی اور ایسی صورتحال پیش آتی تو ان کو شدید ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا۔ علیہ نے رو رو کر آنکھیں لال کی ہوئی تھی۔ شاہ میر کے پاس ہاں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب ہوش میں آنے کے بعد میرزکا نے وہی سوال کیا تھا۔ سب لوگ واقف ہو چکے تھے سوائے املیہ کے۔ شاہ میر ہاں کر چکا تھا، اس نے بات پاکستان بھی بتا دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا ہادیہ اس کے انتظار کی سولی پہ لٹکی رہے، اور وہ میرزکا کو بھی جان سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم ہادیہ کے بغیر اور ہادیہ تمہارے بغیر کیسے رہ سکتے شاہ میر؟ شاویز نے اسے جھنجھوڑا۔ اور اگر چاچو کی جان چلی گئی؟ شاہ میر نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاویز لاجواب ہوا۔ املیہ اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ شاویز اس سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی شاہ میر اس کے کمرے سے نکلا، علیہ کمرے میں آئی تھی۔ علیہ، وہ اس کی طرف لپکا۔ علیہ، تم کچھ بھی کر سکتی ہو، تم چچو کو سمجھا سکتی ہو، منا سکتی ہو۔ علیہ، خدا کے لیے یہ سب روک لو۔ شاویز اس کے بازو پکڑ کر جھنجھلا رہا تھا۔ شاویز، وہ رکی۔ شاویز نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ ایک شخص کو احساس گناہ کھا رہا ہے، اس شخص کے پاس تلافی کا ایک راستہ ہے، اس شخص کا اپنی بیٹی کو پانے کا ایک راستہ ہے۔ وہ جو بیمار پڑا ہے، وہ شخص میرا باپ ہے۔ شاویز، میر میرا غرور ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی ٹوٹ کر بولی تھی۔ شاویز دور ہوا۔ اور وہ جو وہاں روک پال کے بیٹھی ہے وہ میری بہن ہے علیہ، تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ لڑکا خوف زدہ تھا۔ اور وہ جو زمانے کی ٹھوکروں پہ پڑی ہے وہ میری بہن ہے شاویز، علیہ چلائی۔ علیہ، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، میں تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ شاویز کا بس نہیں چلتا تھا وہ سب ٹھیک کر دے۔ ہادیہ تمہاری بہن ہے، میر خاندان کی لاڈلی بیٹی ہے، وہ املیہ سے بڑی ہے، اس کے ساتھ تم ہو، پورا خاندان ہے، تھا اور رہے گا۔ املیہ کے پاس کیا تھا، کیا ہے، بولو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے اپنی اپنی بہنوں کے حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ شاہ میر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ شاویز چلایا، وہ بچہ نہیں ہے شاویز۔ علیہ بھی چلائی تھی، میں نے ہر دفعہ تمہارا ساتھ دیا، تمہارے ساتھ رہا علیہ، تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہو؟ شاویز حیران تھا۔ اور میرے باپ نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا، ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، کس کا ساتھ دوں؟ علیہ میر کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ علیہ میر نے ثابت کر دیا تھا اس نے اپنی زندگی میں کسی مرد سے حقیقتاً محبت کی تھی، وہ میرزکا تھا۔ علیہ میر کا باپ، آج سے تمہارے اور میرے راستے جدا ہوئے علیہ میر۔ شاویز نے اس کا بازو پکڑ کے کمرے سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ علیہ اپنے کمرے میں جا کر آنسو صاف کیے، مگر یہ پہلی دفعہ ایسے آنسو تھے جو صاف نہیں ہو رہے تھے۔ سارم کے زہرا نے گھر سے نکال دیا تھا۔ نوریہ کمرے میں بند تھی۔ ہادیہ داجان کے ساتھ ہاسپٹل تھی۔ بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے ان کا نروس سسٹم پر اثر ہوا تھا۔ ڈاکٹرز فی الحال کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ حماد اس کی طرف فون لے کر آیا۔ ہادیہ بھی اس نے پکارا تھا۔ ہیلو، وہ بولی تھی، لہجے میں کرب، درد سب تھا۔ شاہ میر کا دل دکھا۔ شاہ میر، یہ آپ ہیں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
یہ سب جھوٹ ہے نا شاہ میر، سب جھوٹ؟ دیکھیں سب نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا۔ گیلری کی طرف بڑھتی ہوئی شاہ میر کو بھی درد دے رہی تھی اس کی باتیں۔ ہادیہ یہ سب سچ ہے؟ میں املیہ سے شادی کر رہا۔ شاہ میر کی آواز نے ہادیہ میر کے سارے یقین مان کرچی کیے۔ ایک بار پھر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ جو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا بس اتنا کہہ کر کال کاٹ گیا تھا۔ ہادیہ وہیں سن سی کھڑی تھی۔ یہ سب سچ ہے، میں املیہ سے شادی کر رہا، بس یہی الفاظ اس کے دماغ میں گردش پہ تھے۔ واہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں املیہ ڈسوزا جو ساری زندگی دوسروں کے لیے جیتی رہی، آپ نے اس کے بارے یہ فیصلے کیے کہ وہ دوسروں کی خوشیوں پہ ڈاکہ ڈالے۔ شاہ میر کی محبت کی قربانی، ہادیہ میر کی قربانی، دو لوگ میں اپنے لیے برباد کروں؟ میں چھوٹی سی تھی تو محنت کرتی تھی، بھیک نہیں مانگتی تھی، اور مرزا کا آپ مجھے ایک شخص بھیک میں دینے کی کوشش کر رہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ شاہ میر جو کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا اس نے املیہ کی ایک ایک بات سنی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ علیہ اور مرزا کا پہلے سے موجود تھے۔ شاویز زکا ہاؤس چھوڑ کے جا چکا تھا۔ املیہ میری بات سنو، علیہ نے اسے پکارا۔ شاہ میر، شاہ میر، یہ شاویز کی آواز تھی۔ سب چونکے، وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ شاہ میر، پاکستان میں سب برباد ہو گیا، داجان ہاسپٹل میں ہے، سیریس حالت میں، اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ علیہ اور مرزا کا فوراً اٹھے تھے۔ میں پاکستان جا رہا ہوں شاہ میر، کیا تم چل گے؟ وہ شاہ میر سے پوچھ رہا تھا، ایک آخری امید۔ شاہ میر تم آ رہے ہو کہ نہیں؟ شاویز نے اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھا تھا۔ داجان کو کیا ہوا؟ وہ ششتر تھا، مجھے بس اتنا معلوم تھا بتا دیا۔ شاویز نے اسے دیکھا۔ میں اپنا بیگ اٹھا کر آتا ہوں، جلدی چلو۔ شاہ میر سب کو نظر انداز کرتا کمرے میں بھاگا۔ ٹکٹ وہ پہلے کروا چکا تھا، لیٹ ہو گئی تھی، مگر شاویز کو پتا تھا کیسے سنبھالنا سا سب۔ میرزکا کو سلام کرتے وہ دونوں آگے پیچھے بھاگے تھے۔ علیہ کی آنسو بھری آنکھیں شاویز کی پشت پہ جمی تھی۔ علیہ کے ساتھ لڑائی، علیہ کا ساتھ دینا، علیہ کو ہنسانا، اس کے ساتھ مکمل کیے گئے مشن۔ زخمی علیہ کو سنبھالتا شاویز، ڈانس فلور پہ کھڑا شرارت سے علیہ کو دیکھتا شاویز۔ یادیں وہ واحد چیز ہیں جو خوبصورت ترین حال کو برباد کر کے رکھ سکتی ہیں۔ ماضی درد نہیں دیتا، درد یادیں دیتی ہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ میں نے ساری زندگی اکیلے گزاری، جگہ جگہ کام کیا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی پیٹ پالا، مجھے خود پہ فخر تھا، مگر آج جب مجھے رشتے ملے ہیں مجھے اپنا آپ کسی چور کی مانند لگ رہا جو کسی انسان کی بہت قیمتی چیز چرا کر بھاگ رہا ہو۔ علیہ آپی مجھے اس تکلیف سے بچا لیں، املیہ میر چور نہیں بن سکتی، باقی آپ سنبھال لیجئے گا، املیہ نے علیہ کو کہا تھا۔ املیہ بھی شاہ میر کے پیچھے نکل چکی تھی۔ بابا جان، میرزکا کے لب ہلے تھے۔ علیہ یادوں سے نکل کر میرزکا کی طرف بڑھی۔ املیہ کو یہ سب کس نے بتایا؟ علیہ، اس کے لہجے میں کسی اور کے انتظار تھے۔ میرزکا نے علیہ کو دیکھا تھا۔ علیہ کا سر جھک گیا۔ ڈیڈ میں نے بتایا، مگر یقین کریں میں نے اچھا کیا، میں بھی آپ کے ساتھ تھی ڈیڈ، مگر اس رات جب تک میں نے شاہ میر کو رات میں روتے دیکھا، ڈیڈ وہ املیہ سے شادی نہیں کرتا، مجھے یقین تھا ہم شاہ میر کو بھی برباد کر دیتے، ہادیہ کو بھی اور املیہ کو بھی۔ ڈیڈ میں نے سوچا کہ میں تو کمزور پڑ گئی تھی، علیہ میر اپنے باپ کو خوش رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے کسی اور کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہ میر کا سہارا، املیہ کا سہارا۔ بابا میں ڈر گئی، میں کمزور پڑنے سے ڈر گئی، میں نے آپ کی زندگی میں پہلی بار خود کو ہارتے محسوس کیا۔ میں اس دن شاویز کو بتانے گئی تھی کہ شاہ میر کو سب بتا دو، املیہ ڈیڈ سے بات کر لے گی، ایسے آپ بھی ہرٹ نہ ہو اور شاہ میر بھی بچ جائے۔ وہ رو رہی تھی، مگر جب میں شاویز کے کمرے میں گئی اس کے انداز اور تھے۔ آپ کہتے ہو نا علیہ آپ کا غرور ہے، بابا آپ بھی میرا غرور ہو، پوری دنیا بھی میرزکا کے خلاف ہو جائے تو میں اپنے ڈیڈ کے لیے پوری دنیا کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن ڈیڈ آپ کی خوشی علیہ میر ہے، علیہ میر کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر۔ ڈیڈ شاہ میر اگر ہمارے پاس رک جاتا تو وہ اپنا ہر رشتہ کھو دیتا، وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، میری جگنو پکڑتی علیہ میر اتنی بڑی کب ہوگی؟ میرزکا نے اس کا ماتھا چوما۔ تم نے مجھے گناہ سے بچا لیا علیہ، وہ بھی مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ علیہ میر کی اپنے باپ سے محبت ایسی ہی تھی جیسی مثال بھی نہ ملے۔ مریم جو دروازے سے پلٹ رہی تھی کھل کر مسکرا دی۔ علیہ میر نے ان کی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی، انہوں نے فخر کیا۔ شاویز اور شاہ میر دونوں ان سے مل گئے تھے، ان سے بات کر کے گھر سارا اداس لگ رہا تھا۔ علیہ پاکستان چلے؟ میرزکا نے سوال کیا۔ مریم خوشی سے پلٹی۔
علیہ نے مام ڈیڈ کا چہرہ دیکھا. مریم کو بھی بہت شوق تھا پاکستان دیکھنے کا. ٹھیک ہے مگر بس 1 مہینے کے لیے. علیہ نے ہاں کر دی تھی. مجھے فون اٹھا کر دو, میں جتنا پیسہ لگا دوں گا, بس مجھے جلد از جلد اپنے باپ کے پاس پہنچنا ہے. میرزا کے ہاتھ خوشی اور پریشانی سے کانپ رہے تھے. مریم جلدی سے پیکنگ کرنے لگی تھی. ان لوگوں کے کاغذات وغیرہ تو شاویز سارے پورے کروا چکا تھا, اب باقی کاروائی پوری کرنی تھی. بابا ٹھیک ہوں گے نا علیہ؟ میرزا کا فون رکھ کر علیہ کو دیکھ کر کسی بچے کی طرح پوچھ رہے تھے. جی ڈیڈ بالکل, آپ بس یقین رکھیں. علیہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا. علیہ تم میری شیر بیٹی ہو. میرزا نے اسے بازوں کے حلقے میں لیا. تمہیں سمجھنا بہت مشکل ہے مگر جو سمجھ جائیں ان کے لیے تو ہیرا ہو. میرزا کو علیہ پہ فخر تھا. وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی تھی. آپ کی بیٹی کو سمجھنا مشکل ہے ڈیڈ, واقعی کوئی نہیں سمجھ سکتا. جس شخص کی خواہش کی تھی وہ ہی نہیں سمجھ سکا تو باقیوں کی کیا سوچ رکھوں. وہ آنسو چھپاتی سوچ رہی تھی. شاویز کو کیوں نہیں بتایا سب بیٹا؟ میرزا نے پوچھا تھا. علیہ نے آپ کے بھتیجے کو کبھی امتحان میں نہیں ڈالا تھا ڈیڈ, پہلی بار ڈالا, فیل ہو گیا آپ کا بھتیجا. وہ کھلکھلائی. اسے یاد تھا وہ راستے جدا کر گیا تھا. میرزا نے علیہ کو دیکھا. وہ نارمل تھی یا لگ رہی تھی؟ غم سہے ہر کوئی جاتا ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا, مگر صبر کے ساتھ کوئی سہتا ہے. اب یہ تم پہ منحصر ہے ہادیہ کہ ہر کسی میں شمار ہونا چاہو گی یا چند لوگوں میں. نوریہ نے بازو منہ پہ رکھ کے سوئی ہوئی ہادیہ سے کہا تھا. داجان گھر آ چکے تھے. اب سبھی خاموش تھے. کسی کے پاس کسی سے بات کرنے کو کچھ بچا ہی بھی کیا تھا. نوریہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی. وہ نوریہ سے بھی ناراض تھی, شدید ناراض. نوریہ سے تو ہر کوئی ناراض تھا, ہادیہ کے سارم بھی. اسے اپنے کلیے کی فکر تھی. وہ جو میرا واقف حال تھا, وہ جو اس کی عروج تھی, وہ میرا وقت زوال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود فنا کے ساتھ میں تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. وہ جو اس کے سامنے آ گیا, روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی ہیبت حسن تھی, عجیب اس کا رنگ جمال تھا. دم واپسی اسے کیا ہوا, نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. وہ ستارہ کیسے بکھر گیا, وہ جو اپنی مثال آپ تھا. وہ ملا تو صدیوں بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا. میرے ساتھ لگ کے وہ رو دی اور صرف اتنا ہی کہہ سکا. جسے جانتا تھا میں زندگی, وہ تو صرف وہم و خیال تھا. بیگ کندھوں پہ ڈالے وہ دونوں میر حویلی کے باہر کھڑے تھے. شاہ میر نے شاویز کو دیکھا اور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا. ارے بابا کون ہے؟ کل سے میں دروازہ کھول کے تھک گئی ہے, ہمارا سر دکھ رہا. جب سے بڑے صاحب گھر آیا ہے لوگوں نے ادھر کا رخ کر لیا. وہ پٹھان تھا, شاید کوئی نیا گارڈ رکھا تھا, اس لیے وہ دونوں کو نہیں جانتا تھا. ہاں بھائی تم لوگ کون ہے؟ یہ کوئی ماڈلنگ کی جگہ نہیں ہے. تم دونوں کاہے کو ادھر آیا؟ وہ پٹھان ان کو دیکھ کر بولا تھا. ہٹو آگے سے, کون ہو تم؟ شاویز نے اسے ہٹایا تھا. دونوں کو سکون ہوا کہ داجان واپس آ چکے تھے. نہ بابا نہ. پٹھان نے بندوق تان لی. ہم حلال خان ہے, حلال کھاتا ہے. تم دونوں کون ہیں پہلے بتاؤ پھر اندر جاؤ. حلال خان کے عجیب نام تھا. شامیر کو کوفت ہو رہی تھی اس کی باتیں. توبہ. شامیر بھائی, شاویز بھائی. سوہنی نے دیکھا, نعرہ لگائے اور بجائے ان دونوں سے ملنے کے ایکسائٹڈ ہو کر اندر بھاگی تھی. شامیر بھائی, شاویز بھائی. حلال خان کی آنکھیں کھلی. شامیر نے اسے دیکھا اور اندر قدم رکھ دیے. شامیر بھائی آ گئے. وہ جو سر پہ ہاتھ رکھے سوئی پڑی تھی تڑپ کر اٹھی. سوہنی کی آواز تھی. ہادیہ باغی, ننگے پاؤں ننگے سر وہ باغی تھی. نوریہ بھی اس کے پیچھے تھی. اس نے گویا سیڑھیاں بھاگتے ہوئے پار کی. وہ سامنے کھڑا تھا, ایک بیگ کندھے پہ ڈالے, ایک ہاتھ میں تھا. رنگ پہلے سے زیادہ نکھر چکا تھا, آنکھوں کی وہی چمک. وہ شامیر تھا, میر خاندان کا سب سے بڑا بیٹا. وہ لوٹ آیا تھا. سبز رنگ کا قمیض سوٹ زدہ تھا, سلوٹ زدہ تھا. بالوں کی چٹیاں تھی, چٹیا سے بال نکل کر گالوں پہ بکھرے تھے. آنکھیں اگرچہ خوش تھی مگر سمندر کا پتہ دیتی تھی. شامیر کے قدم وہیں جم چکے تھے. وہ اس کے سامنے جم کے کھڑی تھی. شاویز کی نظر ہادیہ پہ پڑی. ہادی. وہ تڑپ کے آگے بڑا, بیگ پھینک دیا تھا, بہن کو کھینچ کے سینے سے لگایا, اس کے ماتھے پہ, سر پہ, گالوں پہ بوسے دیتا. وہ رو رہا تھا. وہ کس ہادیہ کو چھوڑ کے گیا تھا؟ یہ کون سی ہادیہ تھی؟ شاویز کا دل کیا کہ زور زور سے روئے. حاجی یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاویز بہت نرم دل تھا, بہت. اور ہادیہ میر اس کی لاڈلی, معصوم, سب سے منفرد بہن تھی. بھائی, ہادیہ نے بس اتنا کہا تھا اور اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کے روئی تھی. آپ کہاں تھے؟ آپ کے حاجی نے کیا کچھ کھو دیا, ہر بار کھویا. وہ کیا بول رہی تھی. شامیر کا دل بند ہو رہا تھا.
تبھی نوریہ بھاگ کر شامیر کے گلے جا لگی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ سب ٹھیک کر دیں گے، شاہ بھائی سب خراب ہو گیا، سب مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ نوریہ سچی تھی، شامیر کے بھروسے پہ اس نے سب کچھ اس پہ چھوڑا تھا۔ شامیر نے اسے بازو کے حصار میں لیا۔ میں آ گیا ہوں میری گڑیا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، نوریہ کو دلاسا دیتا وہ بول رہا تھا۔ اور پھر شامیر سے ملتے ہوئے بھی نوریہ کے شکوے جاری تھے۔ ہادیہ دوبارہ کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ داجان سے مل کر دونوں شرمندہ تھے، دونوں ناکام لوٹے تھے۔ داجان وہاں آپ کی ایک عدد پوتی ہے، اس کا نام علی امیر ہے، وہ اچھے خاصے کامیاب آدمی کو منہ کے بل گرانے کا ہنر جانتی ہے، میں نے اس سے ہار مان لی۔ شاویز نے داجان کا ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ داجان میں آپ کو سب بتاؤں گا، پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں۔ شامیر کے ہاتھ میں داجان کا دوسرا ہاتھ تھا۔ وہ کسی کو بتا نہیں رہے تھے کہ وہ کتنی طاقت محسوس کر رہے تھے۔ بی جان نے شامیر کو اشارہ کیا، مجھ سے بھی ناراض ہیں بہت۔ شامیر مسکرا دیا، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں لکھا تھا اور پھر ملنے ملانے کا سین اتنا زبردست تھا کہ حلال خان چوکیداری چھوڑ کے وہاں بھاگ آیا تھا۔ ہادیہ نوریہ نے ڈر کے پکارا۔ ہادیہ خاموش رہی۔ ہادی میرا غم بھی تو دیکھو، سارم کو بابا نے گھر سے نکال دیا ہے، نوریہ انگلیاں موڑ کر بول رہی تھی۔ ہادیہ نے خاموش رہنا تھا سو وہ خاموش رہی۔ شاویز سے جتنا ہو سکا اس نے سارا وقت میر رفیق اور زہرا کو سمجھانے میں گزارا تھا۔ اور رات ہی شاہمیر نے میٹنگ بلا لی۔ بی جان، دا جان، گھر کے سبھی بڑے ہر ایک موجود تھے۔ اس سارے ڈرامے میں آخر پہ شامل ہوا تھا، وہ بتاتا جا رہا تھا۔ ہادیہ سے بات سے لے کر انڈیا سے شادی تک کی بات۔ جب ہاسپٹل میں پڑے چاچو نے مجھ سے یہ سوال کیا، میرا دماغ مفلوج ہو گیا، مگر مجھے یقین ہے میں یہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں میں یہاں بھی کسی کی امید نہیں توڑ سکتا تھا۔ چاچو کو نہ کرنے کے بعد جو حالت ہوئی میں ڈر گیا تھا اگر وہ میری وجہ وہ لب بھیج گیا۔ وہ سر جھکا کر بول رہا تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو باقی سب اسے سنتے تھے اور ایسا ہی بولتا تھا۔ اس پہ کوئی یقین نہ کرے، میں نے اسے بہت روکا تھا۔ شاویز کو شاہمیر پہ نہایت غصہ تھا۔ زہرا نے شاویز کو ڈانٹا، ہاں تو تم نے کون سا نیک کام کیا، اس قدر فضول ڈرامہ رچایا؟ شاہمیر نے شاویز کو لپیٹا، مجھے سب معاف کر دیں۔ شاہمیر شرمندہ تھا، اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بی جان نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ اب جو بات میں کہنے والا ہوں مجھے نہیں پتا آپ سب کیا کریں گے، آپ لوگوں سے زندگی میں خود سے پہلی خواہش کر رہا ہوں، میری بات میرے بس سے نکل چکی ہے، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے، مجھے تنہا مت کریں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں ہادیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رخصتی چاہے اس کی پڑھائی کے بعد ہو جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں ان روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ چکا ہوں۔ شاہمیر کی بات نے وہاں خاموشی طاری کر دی تھی۔ داجان، وہ داجان کی طرف پلٹا، ہادیہ کبھی نہیں مانے گی۔ شاویز فوراً بولا تھا، داجان، شاہمیر نے پھر سے پکارا تھا۔ ہادیہ بہت غصہ ہے، شاویز دوبارہ بولا تھا۔ داجان، شاہمیر نے پھر داجان کو دیکھا، اس بار وہ مسکرا دیے تھے۔ جو بھی تھا دونوں پوتے ان کی جان تھے، کرتا ہوں کچھ۔ داجان خوش ہو گئے تھے، زہرا اور میر رفیق بھی مسکرا دیے۔ رابعہ کا تو خوشی سے چہرہ گلال ہو رہا تھا، وہ فوراً زہرا کے گلے لگ گئی تھی۔ کمرے میں مسکان دوڑ گئی۔ بشرم انسان، شاویز نے اس کے کان کے ساتھ آرام سے کہا تھا۔ شاہمیر ڈیٹ بن کر بیٹھا رہا۔ ہادیہ بیٹا میری دعائیں اٹھا کر دے دو مجھے، داجان نے اپنی آواز میں زمانے بھر کی نکاحت بھر کے کہا تھا۔ یہ لے داجان، وہ باغ کے ان کو دوا پکڑا رہی تھی۔ ہادیہ، مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو کیا؟ داجان نے کہا تھا۔ جی داجان، بہت کرتی ہوں، خود سے بھی زیادہ، وہ فوراً بولی۔ کیا مجھے حق ہے کہ میں تمہارے بارے کوئی فیصلہ کر سکوں؟ داجان نے پوچھا تھا۔ ارے داجان، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے؟ آپ کو سارے حق حاصل ہیں۔ داجان کا ایسا روپ ہر بار میں وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ ہادیہ تو گھبرا ہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم جاؤ۔ داجان نے اس کا ماتھا چوما تھا، بی جان نے بھی پیار کیا تھا۔ اور اس رات یہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے ہادیہ اور شاہمیر کا نکاح اگلے جمعے کو یعنی آج سے 12 دن بعد رکھا ہے، آپ سب کو بھی دعوت ہے۔ داجان نے کہا تھا۔ شاہمیر مسکرا دیا۔ ہادیہ جو شاہمیر کے سامنے کم ہی آتی تھی، اسے حماد بلا آیا تھا، اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ داجان کیا؟ ہادیہ سے پوچھا۔ شاویز فوراً بولا تھا، وہ میری پوتی ہے، اس نے مجھے خود حق دیا ہے، پوچھ لو۔ داجان فخر سے بولے تھے۔ اور بڑوں کا یہی فخر بیٹیوں کو خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ بھی خاموشی سے واپس پلٹ آئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لڑکی پہ بہار کا موسم اتر آتا، مگر آج خزاں کا دور تھا۔
ایسے صحیح شاہ میر، اب میں تمہیں بتاؤں گی درد ہوتا کیا ہے۔ ایک بار اگر ہادیہ میر تمہیں اپنی چاہت کا احساس نہ کروا دے تو سمجھنا ہادیہ میر نہیں تھی۔ واپس پلٹتے ہوئے وہ پرسکون تھی۔ اس دفعہ ہادیہ میر کا پلان تھا وہ اپنے حساب سے چلائے گی اکیلے، فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد شاویز ہادیہ کے پاس آیا تھا، وہ اس سے پوچھ بھی رہا تھا، سمجھا بھی رہا تھا۔ ہادیہ خاموش تھی۔ کیا داجان کا فیصلہ قبول ہے ہادیہ؟ شاویز نے دوبارہ پوچھا۔ ہادیہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اندر کے طوفان سے بس وہ خود واقف تھی۔